ٹکڑا کہا تو کیوں کہا؟ یہ سارے نام محدثہ جو نام ہے جو آج لکھا ہوگا بورڈ پہ، محدثہ کیوں لکھا ہے؟ کیوں ہے یہ نام؟ ایک تو ہوتا ہے محدث، حدیث محدث نبوی، محدث عباس قمی محدث، یہ محدثہ کیوں؟ ہمارے ائمہ بھی محدث تھے۔ محدث اسے کہتے ہیں کہ جن کے اوپر ملائکہ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جہاں تک روایت میں ہے کہ بی بی کے اوپر ان 75 دنوں تک یا 95 دنوں تک فرشتے مسلسل نازل ہوتے رہے، جبریل نازل ہوتے رہے، وہ سلسلہ بعد رسول جو ہے وہ رکا نہیں تھا، اس لیے ان کو محدث کہا جاتا ہے۔ یہ مبارکہ کا لفظ ہے تو کیوں ہے؟ صاحب بابرکت تھی، ان کا وجود بابرکت تھا۔ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک صلوات پڑھیں کہ سیرت اور زندگی کو دیکھیں اور اس سے کوئی سبق، کوئی درس حاصل کریں کہ بی بی کی زندگی انہوں نے کیسی گزاری، جبکہ عرب کا وہ ماحول جو آیت میں ابھی آپ کے سامنے پڑھا آپ نے کہ عرب کا وہ ماحول ہے جہاں عورت کو اتنا بے وقت اور اتنی گھری ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، اس وقت بی بی کی ارادت ہوئی۔ جبکہ اس دنیا میں آج جو تلاوت آپ لوگوں نے کی وہ اس میں پہلے سورہ انسان کی پہلی آیت ہے، ہر تعالی انسان ہی من الدہر، یعنی وہ ایک نقشہ کھینچا گیا کہ انسان نہیں تھا، یہ ہمارے سے وجود میں آیا، یہ وجود میں آیا، اس جگہ پر آیا، پروردگار نے اسے قابل ذکر بنایا، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون میں سے جو ہے کفران نعمت اور کون جو ہے وہ شاکر ہوتا ہے۔ لیکن آپ توجہ فرمائیے کہ اس دنیا میں سب آئے، جتنے بھی ہیں سب آئے، اس میں کس کا کتنا رول ہے؟ مرد کا زیادہ رول ہے یا عورت کا زیادہ رول ہے؟ اس دنیا میں آنے کے لیے ہر اطار انسانی دینوں میں الدہر آئے تو گئے، لیکن اس میں سب سے زیادہ رول کس کا ہے؟ مرد کا ہے یا عورت کا ہے؟ اب اگر چونکہ میری ساری گفتگو زیادہ تر تو لاب سے ہے، اور میں بھی طالب علم چھوٹا سا ایک مسئلے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے چلیں کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا تو جو غسل دیا جاتا ہے جسے ہم غسل مولود کہتے ہیں، یہ واجب ہے یا مستحب؟ پیدا ہوئے بچے کو جو غسل دیا جاتا ہے یہ دینا واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہے، سنت، غسل مولود ہے۔ اس بچے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پہلے یہ اس کو جو سورہ حلقہ اسی میں بتایا ہے نا کہ یہ پہلے باپ کے پاس تھا، پہلے یہ باپ کے پاس تھا، پھر باپ سے یہ ماں کے پاس پہنچا، اشاروں میں باتوں کو سمجھ گئے، پہلے باپ کے پاس تھا یہ امانت، پھر یہ ماں کے پاس پہنچی۔ باپ کے پاس جب تک تھا قطرہ نجس، تب تک تھا قطرہ نجس، اور ماں کے پاس جب پہنچا تو ایک دو دن نہیں رہا، کتنے دن؟ 9 مہینے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں رکھا، ایک پیٹ کی تاریکی، ایک رحم کی تاریکی، ایک اس کے نیچے جو ایک اور جھلی ہوتی ہے اس کے اندر تاریکی میں رکھا، فی ظلمات ثلاث۔ ماں کے پاس رہا، پہلے تھا ابتدا میں قطرہ نجس، لیکن جب وہ ماں کے پاس پہنچا اور اس کے بعد 9 مہینے تک رہا، اور اس کے بعد جب پیدا ہوا تو ابھی آپ نے کیا کہا کہ اس دنیا میں اس نے قدم رکھا تو اس کو جو ہے غسل کون سا دیا گیا؟ واجب یا مستحب؟ یعنی اس دنیا میں آیا، اگر یہ نجس ہوتا تو واجب ہوتا غسل، اگر یہ نجس آتا تو شریعت یہ کہتی کہ اس کو غسل دینا جو ہے وہ واجب ہے، کہا کہ نہیں مستحب ہے کہ اس کو غسل دے دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی ابتدا نجس قطرے سے تو ہوئی، لیکن ماں کی عظمت یہ تھی کہ اس نے اس قطرہ نجس کو اپنے پاس رکھا امانت کے طور پر، اور اس کو جو ہے وہ پاک بنا دیا، اور پاک بنانے کے بعد دنیا کے حوالے کیا کہ یہ پاک تھا۔ اب یہاں تک کہ ہر اللہ انسان ہی پاک بنا کر اس دنیا میں وہ آ گیا،
اور آنے کے بعد پھر مسائل پر آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہ مسائل کیا ہے کہ جب تک یہ ماں سے غذا حاصل کر رہا ہے تب تک اگر یہ پیشاب کرتا ہے تو کیا ہے وہ کیا ہے پاک، مکمل طور سے پاک نہیں کہہ سکتے، پانی ڈالا جائے گا، نہیں چھوڑنا ضروری نہیں، یعنی اب یہ ہلکی پھلکی نجاست ہے۔ جب تک ماں سے، صرف ماں سے غذا آ رہا ہے تب تک یہ کہا گیا کہ نجاست ہے لیکن ہلکی پھلکی، اسی لیے ماں کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر نماز کا ٹائم جا رہا ہو اور نجس کپڑے ہو تو وقت نہ ہو تو پاک۔ لیکن جیسے ہی اس نے 2 سال کے بعد روٹی کھانا شروع کی، اس بچے نے اب ماں سے الگ دنیا کی غذا جیسے ہی حاصل کرنا شروع کی، اب شریعت نے کہا کہ نہیں، اب طہارت کی اور ضرورت ہے۔ اب یہ ایک بار میں کام چلنے والا نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ ایک طہارت جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابتدا نجس ماں کے پاس یہ پہنچا تو جتنے دنوں تک ماں نے پیٹ میں رکھا تو پاک، دنیا کے حوالے کیا تو پاک، اپنے کلیجے سے لگا کے رکھا تو پاک، اور جیسے ہی دنیا کی اس نے غذا کھائی ویسی دنیا نے اس کو نجس بنا دیا، دنیا نے اس کو نجس بنا دیا۔ اب اس کے بعد یہ 60 70 80 سال تک رہا، اور رہنے کے بعد جب اس دنیا سے جانے لگا، یہ چلا گیا، تو اب لوگ پڑھے کہا کہ ایک غسل نہیں، اب جو ہے غسل ایک سے کام نہیں چلے گا، اب بلکہ 3 غسل دیے جائیں گے۔ ہم سب روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، ایک دفعہ وضو کیا، تیمم کیا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر، کیونکہ وقتی حاضری ہے، ٹیمپریری حاضری ہے، 2 منٹ کی ہے، 4 منٹ کی ہے، اس میں ایسی ہی طہارت سے کام چل جائے گا۔ لیکن جب دائمی حاضری انا للہ کے روپ میں ہونے والی اور شکل میں ہونے والی ہے، تب ایک غسل سے کام نہیں چلے گا، اتنے نجیس ہو، اتنے غسل کر کے آؤ، اب ہمیشہ ہماری بارگاہ میں تمہیں رہنا ہے۔ وہ تھا غسل مستحب، یہ غسل ہو گیا کیا واجب، اور ایک نہیں 3 غسل جو ہے وہ۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں ذرا سا خون کا دھبا ہے تو مسئلہ کیا کہتا ہے؟ کتنا معاف ہے؟ درہم ہے، درہم بغلی کے برابر۔ لیکن اگر کفن میں خون لگ گیا، کہا کہ نہیں، جس میں اگر مردے کے لگ گیا ہے، کیا کہا کہ پہلے اس کو روکو، اس کو طہارت کرو، جب تطہیر ہو جائے تب، یعنی اب ہمیشہ کی حاضری کا مسئلہ ہے۔ اور ایسا انسان، اب ایک ذرا تھوڑی سی توجہ چاہیں گے، جو نجاستوں کا پیکر بن کر جا رہا ہو، جسے 3 غسل کی ضرورت ہے، وہ خواہش یہ رکھتا ہے کہ ہم ایسی جنت میں جائیں جو فیہا ازواج مطہرہ، ہم سب کی خواہش یہ ہے نا، نجاستوں کو لے کر جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسی جنت مل جائے جس میں ازواج مطہرہ ہوں، لا یمسہ الا المطہرون، ہے نا، یہ قرآن مجید کے لیے ہے۔ جہاں ایسی طہارت ہو وہاں پر اس نجس کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ ضرورت یہ ہے کہ راستے میں ایسے پاک کرنے والے موجود ہوں جو اس انسان کو پاک کرتے رہیں۔ اسی لیے کہا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس سمجھتے رہو جو تمہیں پاک کی منزل سے بلا جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد